پاکستانیوں قیامت بہت نزدیک ہے، کیونکہ اب ہم اس ماضی میں لوٹ رہے ہیں جہاں سے شروعات ہوئی تھی زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ سندھ میں لونگ راجپر کا علاقہ ہے جہاں پہ طیب عرف مچھر نامی شخص نے اپنی نومولود بچی کو، جس کی عمر 6 سے 7 دن تھی، زندہ دفن کر دیا۔ یہ خبر بی بی سی نے رپورٹ کی ہے۔ اس شخص کو انویسٹیگیٹ بی بی سی نے کیا ہے۔ اس شخص کے اوپر ایف آئی آر پولیس کے اے ایس آئی کی متعیت میں دی گئی۔ اس نے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ پولیس کا اے ایس آئی کہہ رہا ہے کہ بچی کا باپ، کیونکہ بچی پیدا ہونے کے بعد بیمار تھی، مسلسل بیمار تھی اور باپ کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ قبر کشائی کی گئی، نومولود بچی وہاں سے نکالی گئی۔ وہ ایک لباس میں لپٹی ہوئی بچی تھی۔ آپ سوچیں اس نومولود نے کیا شور مچایا ہوگا، اس نے کیا کہہ لیا ہوگا، بابا، شاید وہ تو بابا بھی نہیں ابھی کہہ سکتی تھی، اور اس کا گلا دبا کر یا زندہ ہی اس شخص نے اسے دفنا دیا۔ پھر پولیس کی انویسٹیگیشن پر اس طیب عرف مچھر نے یہ اقبال جرم کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا، 2 بچے آلریڈی اس کے ہیں، غریب شخص ہے، اور بچی کی پیدائش کے بعد یہ اس کے علاج معالجے کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا طیب عرف مچھر سے ہی قیامت کے دن سوال ہوگا یا اس ملک کے حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا؟ سندھ کے اندر اگر اس کو بنیادی صحت کی سہولیات فری موجود ہوتی، جو کہ دنیا میں لوگوں کو موجود ہیں، تو کیا طیب عرف مچھر اپنی بچی کو زندہ دفناتا؟ علاج تو ملتا نا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اور وہ تنگ تھا۔ سوچیں کس نہج پہ یہ ملک پہنچ چکا ہے، سوچیں قیامت کتنی قریب۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے یہ گندی عادتیں لوگوں نے چھوڑی، یہ گناہ کبیرہ لوگوں نے چھوڑے، اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا چھوڑا، وہی کام دوبارہ سے شروع ہو چکا۔ آج اس شخص نے جس بھی مجبوری کے تحت بچی کو زندہ دفن کیا، یہ جڑ گیا ان سے جا کے جو زندہ بچیوں کو دفن کرتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آقا، آپ کے آنے سے پہلے تو ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور میں نے بھی اپنی ایک بچی کو زندہ دفن کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے دفن کیا تھا، تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ قصہ سنتے سنتے میرے آقا علیہ السلام کی سارے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ یہ اندھیروں کے، ظلم کے، جبر کے جو تالے تھے، یہ اسلام نے آ کے توڑے، ہمارے دین نے توڑے۔ لیکن غربت، وہ بابا غلام فرید کیا کر گئے ہیں کہ 5 رکن اسلام دیتے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6 واتے پنجے جاندے مک۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، روٹی کی بھوک نے ان کو اندھا کر دیا ہے، اور یہ دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے، اور اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔